قرات کا، اتنے اتنے شاندار قاری ہوں گے مگر خطیب نہیں ہوں گے، حدیث موضوع بیان کر جائیں گے، ضعیف بیان کر جائیں گے، مگر آواز بڑی شاندار ہوگی، آواز بڑی شاندار ہوگی، مگر حدیث کے معاملے کے اندر ضعیف موضوع حدیثیں بیان کر جائیں گے۔ تو یہ ہے قرات کا مسئلہ۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام ذہبی نے بھی میزان الاعتدال کے اندر اور اسی طریقے سے سیر اعلام النبلاء کے اندر کئی واقعات ذکر کیے ہیں، اور ایک کتاب ہے امام دارقطنی کی سیرت کے اوپر، اس کا ٹرانسلیشن کی تھی ارشاد الحق عصری صاحب نے، جو فیصلہ آباد کے ہیں، ارشاد الحق عصری، امام دارقطنی کے اوپر کئی محدثین ہیں جن کے اوپر بعض معاملات کے اوپر جرح کی جاتی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا لہذا ان پر جرح ہے، مگر اگر وہ اصول کے بارے میں بات کریں، مثال کے طور پر چلیں زیادہ دور نہیں جاتے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی علیہ الرحمہ، ان کے اوپر جرح موجود ہے، مگر فقہ کے معاملے کے اندر امام مالک ان کو ریفر کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کا ذکر شاہ ولی اللہ محدث دلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر کیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دلوی صاحب کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کے زمانے میں، سفیان بن عیینہ اور ثوری کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ امام مالک بن انس جو کہ مدنی تھے، وہ لوگوں کو ریفر کرتے تھے کہ آپ جائیں اور جا کر کوفہ میں جو امام نعمان بن ثابت الکوفی امام ابو حنیفہ ہیں، آپ ان سے جا کے فقہ کے اوپر دریافت کر سکتے ہیں۔ تو مگر امام ذہبی جو ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کرتے ہیں نعمان بن ثابت کے حوالہ جات کے اندر کہ حدیث کے معاملے میں کئی دفعہ ان پر جرح موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز اچھا، پھر کئی لوگ ہیں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے مختلف جگہ کے اوپر، کئی لوگوں کی فقاہت کے اوپر اعتراضات ملتے ہیں کہ یہ فقی نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، مگر اچھے حافظ تھے، حفاظ بڑے اچھے تھے، جیسے خود ابن حجر الاسقلانی کے اوپر یہ تو کہا جاتا، ان کو حافظ قرآن کا حافظ نہیں کہا جاتا، حافظ ابن حجر کو حدیث کا حافظ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی جو ہیں یہ حدیث کی اسناد اور متون کے حوالے سے بڑا زبردست حافظ تھے، مگر فقاہت کے اعتبار سے اتنا بالضبط نہیں تھے، یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کئی ہیں امام دارقطنی کے اوپر کئی اور اعتراضات اٹھتے ہیں مگر بعد میں کلیئر کیے گئے، امام ذہبی نے ہی ان کو کلیئر کیا۔ امام ذہبی نے کہا کہ اگر یہ بات آپ کریں گے تو پھر اس طرح کئی روات سے روایتیں لینا ختم ہو جائیں گی، پھر آپ نہیں لے پائیں گے، ان راویوں سے روایت نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو ایک اصول رکھنا ہوگا کہ ایک راوی اگر مصدق ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اس چیز کا نالج ہے اور اوتھینٹک نالج ہے، اور اس میں کسی قسم کی اس نے ملاوٹ یا کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تو آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اور بھی اس کے اوپر اور کئی باتیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم لے کر چل سکتے ہیں آگے، کچھ اور مسائلیں بھی میرے ذہن میں آئی تھیں، اگر آتی ہیں تو میں ان کو پھر ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ جی عامر بھائی، اس میں جو کچھ کفار ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حدیث کے معاملے میں جو ہے وہ جھوٹا ہو اور قرآن کے معاملے میں وہ سچا ہو، مطلب اس اسی کی بات تو کی ہے، اسی کی بات تو میں نے کی ہے ساری کی ساری۔ حدیث کے معاملے میں جھوٹا ہو، قرآن کے معاملے میں سچا ہو، کیوں؟ کن اصولوں پر؟ کن اصولوں پر بولے نا، کن اصولوں پر؟ اصول حدیث پر نا، جی اصول حدیث پر، ایگزیکٹلی۔ اب آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ایک مثال اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ایک فیلڈ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، جی کیا ہم اس کو مطلقاً ہر فیلڈ کے بارے میں جھوٹا سمجھیں گے، نہیں ہر چیز کے بارے میں غلط کہیں گے؟ جبکہ اچھا، پھر ایک اور چیز یہاں پر سمجھنی ہے، قرات کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کو غلط فہمی پڑتی ہے کہ امام حفص کے اوپر اگر جرح موجود ہے تو دوسری کوئی روایت ہمیں نہیں ملیں گی، یعنی اشارے کا سارا قرآن شاید امام حفص کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس امام حفص کے علاوہ تواتر سے قراءات کی سند اور چینز ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امام نافع ہیں ان کے آگے سٹوڈنٹس ہیں، امام حفص ہیں ان کے آگے سٹوڈنٹس ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، قراءات متواترہ کو جب آپس میں تمام اسناد کے ساتھ مینشن کر کے دیکھا جاتا ہے تو وہ ٹھیک اسی طرح سامنے نکل کر آتی ہیں جیسے تمام قراء کی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس ایک چین میں، اس ایک قراءت میں۔ تو امام حفص کے اوپر اعتراض کرنا تب بنتا جب امام حفص کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ساری کی ساری قراءت، ایسا نہیں ہے۔
امام حفص ایک راوی، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک حدیث کی سند کے اندر ایک راوی آپ کو ضعیف ملا ہے، مگر دوسرے طرق سے وہ حکم یا وہ حدیث آپ کو ٹھیک مل گئی، تو اس راوی کا ضعف، ایک منٹ کے لیے مان لیں امام حفص جو ہیں وہ ناقابل اعتماد ہیں، ایک منٹ کے لیے، مگر دوسرے طرق سے ہمیں وہی قراءات متصل سند کے ساتھ ملتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے امام حفص کو آپ رستے سے ہٹا بھی دیں گے تب بھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امام حفص کے اوپر اعتماد نہیں تھا تو پھر ان کی قرات کیوں پڑھائی گئی، سامنے آئی؟ یہی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اصول کے مطابق ایک بندہ اگر کسی چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہے، اس سے وہ چیز نہیں لی جاتی، مگر دوسری چیز اس سے لی جائے گی جس میں وہ ایکسپرٹ ہے۔ یہ فرق ہے دو چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ایک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہے، اس سے اس میں خدمات لی جائیں گی، اگر وہ دوسری چیز کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہے اس سے وہ نہیں لی جائیں گی۔ جنگ کے معاملات ہیں، جنگ کے مشاورت حضرت ابو ہریرہ سے نہیں کی گئی، وہ حضرت خالد بن ولید سے کی گئی، کیونکہ وہ واریر تھے، وہ ایکسپرٹ تھے، ان سے کی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے جہاں پر جرح موجود ہے وہاں اس چیز کی توثیق بھی اور تصحیح بھی اور تعدیل بھی موجود ہے کہ امام حفص قرات کے معاملے کے اندر ان سے اولا اور بہتر کوئی نہیں ہے، یہ موجود ہے جن جن جگہوں پر، ٹھیک ہے، جرح موجود ہے امام حفص کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جہاں جرح، وہیں آگے یہ چیز موجود ہے ان کی تعدیل، اسی لیے کہا جرح مفصل پڑھیں۔ آپ اس کو 3 بار اور بھی ریپیٹ کریں گے نا اورنگزیب صاحب، اصول وہی رہے گا کہ جب ایک بندے کے اوپر یہ جرح موجود ہے نا، وہیں یہ توثیق موجود ہے کہ قرآن کے معاملے میں اس سے بہتر کاری کوئی نہیں تھا۔ اور اس میں فرق مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو فرق کیا لگ رہا ہے اس میں، کہ قرآن کے اوپر یہ اعتراض اٹھے گا نا کہ ہو سکتا ہے قرآن میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہو، جی، یہی ہوگا نا، ہاں، وہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہی ہوگا۔ تو اس کی مثال آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ امام حفص کے اوپر تمام قراءات ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، امام حفص کے علاوہ بھی اس ٹائم کے اوپر قراءات موجود تھی جو میل کھاتی تھی۔ امام حفص کا نام مشہور ہوا کیونکہ ان کا خاندان جو ہے وہ قراء سے تعلق رکھتا تھا، قراءت سے، تو ان کی سٹوڈنٹس بڑی تعداد میں تھے، لہذا روایت حفص کے اوپر قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ روایت حفص کے اوپر ہمارے سامنے آیا تو لہذا پتہ نہیں دوسرا کوئی لکھتا تو قرآن کسی اور طریقے سے لکھتا، ایسا نہیں ہے، قرات تو قرات جی، ہے۔ اب وہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی، اس آدمی کا خانوادہ تھا، خان تھا، پورا خاندان جو کہ قراء کا اور قاریوں کا پورا ایک سرپرستی تھی ان کی، تو لہذا ان کی جو قرات ہے یا ان کا جو نام ہے وہ مشہور ہوا۔ ادروائز آپ کے پاس اسناد بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی کا ایم فل کا ایک تھیسیس ہے جو نواز کھنگا والا نے لکھا پی ایچ ڈی میں اپنا ایم فل میں، اس کی پی ڈی ایف موجود ہے، نظری اختلاف قرات اور نظریہ تحریف قرآن، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے امام حفص کے اوپر جو جرح ہوئی ہے اس پہ تعدیل کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس بیلنس کو سمجھایا۔ یہ اعتراض ایکس مسلمز کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، جی، ان ایکس مسلم یا اسلامو فوب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یسو کی کتی جب سناتن دھرم کے اوپر بات کرتی تھی تو آپ کہتے تھے جھوٹا ہے، اس کو نالج نہیں ہے۔ میں نے کئی سناتنیوں سے پوچھا کہ یسو کی کتی نے جو سناتن دھرم کے اوپر بات کی ہے تو کیا آپ مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور میں نے کہا جو اسلام پہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں 100% سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی، ہندوازم پہ جھوٹ بول رہا ہے، اسلام پہ سچ بول رہا ہے؟ کہ ہاں، واہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے ایک ہی آدمی ایک ٹائم پر 100% جھوٹا ہے اور وہی آدمی دوسرے سبجیکٹ کے اوپر 100% ٹھیک ہے، تو یہی اصول تو تم مان رہے ہو، جی، بالکل، یہی تو تم مان رہے ہو پھر۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام کی نفرت میں جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس کا جواب پھر ہم وہیں سے دیں گے۔ تو جب ایک اسلامو فوب کو آپ اسلام کے اوپر 100% سچ مانتے ہو، وہی اسلامو فوب جو سناتن دھرم کی پول پٹی کھولتا ہے تو آپ کہتے ہو جی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اسلام پہ بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے، پھر جھوٹے کو جھوٹا ہی بالا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی مشہور ہے۔ رسول اللہ ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ امام حفص جو ہیں وہ کذاب، حالانکہ احادیث کے معاملے کے اندر ان کو کذب یاد رکھیں، اسی لیے میں نے کہا جرا مفصل پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ ایک آدمی پر حکم جتنا لگا ہے اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا اور اس سے لیا جائے گا معاملہ۔ جی، مثال کے طور پر ایک راوی ہیں سفیان ثوری، بہت بڑے تابعی ہیں، عظیم تابعیوں میں سے ہیں سفیان الثوری علیہ الرحمہ۔ اسی طریقے سے میں نے دوسرا نام لیا سفیان ابن عیینہ، اور ایک نام ہے سلمان الاعمش۔ یہ بڑے نام ہیں ان تابعین کے جن سے بڑی تعداد میں روایات موجود ہیں۔
ایک اور نام ہے الزہری کا، ٹھیک ہے، ابن شہاب الزہری، بہت بڑے تابعی ہیں، روایات پیش کر ابن عمر سے پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چند روایات تو حضرت عائشہ سے پیش کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک بڑا تابعی ہے ابن شہاب الزہری۔ یہ تابعی جو ہیں، ان تابعیوں کے بارے میں یہ جرا موجود ہے، یہ جرا موجود ہے کہ اگر ان کی سماع کی تصریح نہیں ملتی اور یہ کسی راوی سے ان سے بیان کر رہے ہیں تو ان کی روایت کو مرسل مانا جائے گا۔ اب مرسل ضعیف کی قسم ہے، ایک تابعی اپنے اوپر کے راوی کو گرا دے، ایک راوی اپنے اوپر کے راوی کو گرا دے، اس کو بولتے ہیں مرسل، اور پھر کوئی روایت بیان کرے، اس کو مرسل بولتے ہیں۔ مگر پھر بحث ہوئی تدلیس، اس کو بولتے ہیں تدلیس، اور جو تدلیس ہوتی ہے یہ بہت بڑی جرح مانی گئی ہے اصول حدیث کے اندر، مگر یہاں بھی طبقات ہیں۔ اب ناصر الدین البانی صاحب علیہ الرحمہ نے بھی بعد میں اس کی تصدیق کی، جو سٹارٹ میں میرے خیال سے ابن حجر نے لکھی تھی، طبقات المدلسین، کہ تدلیس کرنے والے مدلسین کے بھی طبقات ہیں۔ اب ان طبقات کے اندر پہلی کیٹیگری، دوسری کیٹیگری، تیسری، یعنی ایسے مدلسین جو تدلیس کرتے ہیں مگر اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے ہیں اپنے استاد کو گرانے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس کو اصول حدیث میں محدثین نے چھان پٹک کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ بعض دفعہ ائمہ حدیث کسی استاد کو اس لیے چھپاتے تھے کہ لوگ کہیں ان پر جرح نہ کریں، کہیں ان پر اعتراض نہ کریں۔ مثال کے طور پر امام بخاری صحیح البخاری کے اندر بعض اوقات کسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال بعض الناس، جس کو بعد میں انور شاہ کشمیری صاحب نے فیض الباری میں، یا یا گوندلوی صاحب نے ذکر کرتے ہوئے، ارشاد الساری ہے غالباً، اس کے اندر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امام بخاری یہاں پر احناف کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب یہ اشارے نکلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ علماء نے ابتدائی زمانے کے اندر جب آپس میں ایک دوسرے پر جرح یا تنقید کی ہے تو وہ قصداً ان ناموں کو ہٹاتے تھے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ حدیث کے معاملے کے اندر بعض اوقات جب تدلیس کی جاتی تھی اس کے پیچھے کچھ حکمتیں تھیں، اوور آل یہ جرح مانی جاتی ہے۔ حسن بصری کتنا بڑا نام ہے، مگر ان کے اوپر تدلیس کی جرح ہے۔ اب تدلیس کی جرح بہت بڑی جرح مانی جاتی تھی، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسے تابعین جن کے مراسیل یا جن کی مرسلیں ہم مان سکتے ہیں کہ اگر یہ مرسل بھی کریں تو ہم ان کو منیمم یہ مانیں گے کہ ان کی سماع کی تصریح کہیں ہوگی، فی الوقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈھونڈنی چھان پٹک کرنی پڑے گی۔ خیر واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ہے اصول حدیث کا پورا ایک پیچھے میکانزم چل رہا ہوتا۔ امام حفص کے اوپر جہاں بھی جرح کی گئی ہے وہاں ساتھ اس چیز کی توثیق آپ کو ملے گی کہ قرات کے معاملے میں اس سے اولا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ اچھا، روایت کے معاملے، اب جہاں امام حفص کے بارے میں آپ کو جرح ملے گی نا، وہاں امام حفص کے جو بھائی ہیں، بڑے بھائی ان کی توثیق ملے گی کہ حدیث ان سے لے لو، امام حفص کے بھائی سے حدیث لے لو، امام حفص سے نہ لو مگر قرات لے لو، ایکسپرٹیز ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو ایک آدمی پالیٹکس میں اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی وار میں اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی سائنس میں اچھا ہو سکتا ہے، ایک آدمی لٹریچر میں اچھا ہو سکتا ہے، یہ چیز ہے، اتنی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اورنگزیب بھائی، تھینک یو تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی جو ویڈیو ہے اس کو بھی ذرا ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر بھی ہم نے کافی ڈیٹیل سے، مگر وہ چونکہ سبجیکٹ اور تھا تو اس پر بات کی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں ایکس مسلمز اور اسلاموفوبز یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ جناب جو قرات ہے وہ تو آئی ہی امام حفص سے ہے، تو یہ سارے کذاب کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کذاب کا بول کون رہی ہے؟ یسوع کی کتی، یسوع کی کتی کہہ رہی ہے کس کا قرآن آپ کے پاس آیا ہے؟ کذاب کا قرآن۔ اوئے 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 کتیے، اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر، تمہارے تو سارے کا سارا ریلیجن ہی جس پول کے اوپر، وہ تو شیطان تھا، جس پولس کے اوپر تیرا پورے کرسچینٹی کھڑی ہے وہ سارے کا سارا تو وہ شیطان تھا۔ تو بات کرتا ہے، ان کی شکلیں دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، اسلام کے بارے میں بک بکیا، تو اپنی کرسچینٹی جو ساری کی ساری شیطان سے اور پولس سے آئی ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، اور دوسرا ثابت نہیں کر سکتے کوئی موجودہ عیسائی کا موجودہ عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے، سوری یسوع مسیح کے زمانے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع مسیح میں فرق ہے نا جی، ہے نا؟ ہاں، تو یسوع مسیح جو ہے ان کے زمانے کے اندر یہ عقیدے موجود تھے، ثابت کر جائے
نہیں کر سکتے تو کہاں سے آئے؟ گھڑنتو، بعد میں گھڑنتو گھڑے گئے. اسی لیے ان کی یہ سامنے بیٹھے تو بات بنے گی نا، اب سامنے بھی نہیں آتے، میں ادھر چھنکنا بجاؤں، کیا کریں؟ تو جس دن سامنے آئیں گے تو اس دن بات ہوگی. ایکس ہندو ارمان، یار آپ سے پہلے بات ہوئی ہے بھائی؟ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ سے پہلے بات ہوئی ہے نا؟ امیر بھائی یہ فرسٹ ٹائم ہے آئی تھی بات آپ نہیں پہلے نہیں ہے. آئے ہوئے یہاں پر؟ نہیں آپ چیک کر لیں ایک بار. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے. جی بولیں بھائی. امیر بھائی میرا ایک دوست کا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے. وہ شور نماز آ بھی رہا ہے پڑھتا آپ ہے. کی، آپ آواز ٹھیک کرنے، شور آ رہا ہے. ابھی صحیح آ رہا ہے امیر بھائی؟ ہاں تھوڑا شور ہے، مائک کو پاس رکھیں. جی ابھی صحیح آ رہا ہے. جی بول لیں، جلدی بول لیں، سوال رکھیں جی. یہ میرا ایک دوست ہے، وہ نماز پڑھتا ہے 5 سال، لیکن ساتھ میں کیا کرتا ہے، یہ گندے مووی دیکھ لیتا ہے. اس کا مطلب بند کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. ادھر یوٹیوب پہ چلے. دوست وہ کہہ رہے ہیں جی میرا ایک دوست ہے، نماز پڑھتا ہے، ساتھ گندی مووی دیکھتا ہے، اس کا نیٹ بند کروائیں. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. دوسرا یہ ہے اس کی شادی کروائیں، ٹھیک ہے نا جی. اور تیسرا یہ ہے کہ جب شادی کروا دیں تو پھر اس کا نمبر آپ بلاک کر کے غائب ہو جائیں، پھر اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ 3 کام آپ نے ترتیب سے کرنے ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس کا نیٹ بند کروائیں، دوسرا اس کی شادی کروائیں، اور تیسرا شادی کرواتے ہی پھر اس کو تنگ نہیں کرنا، کال نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. ہاں تھینک یو. آگے بڑھتے ہیں جی. سعید بھائی. وعلیکم السلام عامر بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی ٹھیک ہے. اسٹیج بھائی خالی کرتے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی. اسٹیج چھوڑتے جائیں، جزاک اللہ. جی سعید بھائی. جی فرسٹ ٹائم آیا پیارے بھائی؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں میں بھی. ٹھیک ہو گیا بھائی. جی سر حکم کریں. جی میرے بیسکلی 2 کویشچنس ہیں، ایک ہو گیا فلسفیکل، ایک قرآن پہ، اور لاسٹ میں آپ سے ایک ایڈوائس بھی چاہتا ہوں. تو میرا فرسٹ ایسے کویشچن ہے کریں ایک سوال جو آپ سمجھتے ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سوال کر لیں، اور پھر اس کو اختتام کر لیں گے. ایک سوال لیں گے. جی چھوٹے سوال ہی ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. تو میرا جی پہلا بھائی. سوال ہے کہ میں جب کرسچینس اور ایتھیسٹ کو بات کرتا ہوں تو میں اکثر ہٹلر کی مثال دیتا ہوں. جیسے ہٹلر 60 ملین جوس کو ہولوکاسٹ میں مار دیا، اور اس نے پھر خودکشی کر کے چلے گیا. اور کرسچین کے حساب سے وہ ہٹلر سیدھا جائے گا جنت پہ، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ خدا کا واسطہ رکھتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ کیا یہ کیا بات ہے، تو 60 لاکھ جوز کا حساب کون دے گا؟ تب میں سوچنے لگا کہ اچھا تو اسلام، لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی، بھائی آپ اگر کا سوال ہے یا کیا؟ آپ مجھے کیا؟ میں سوال پہ آ رہا ہوں. جی لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اگر ہٹلر اسلام کو قبول کر لے خودکشی کرنے سے پہلے، یا اس کو مارا جائے، مرڈر کیا جائے، تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ کیونکہ اسلام کے حساب سے جب کوئی نان مسلم ہوتا ہے تو اس کی سلیٹ کلین ہوتی ہے. تو سوال جواب ہوگا کیا وہ 60 لاکھ جوز کا حساب اللہ تعالیٰ اس کو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، اور کیا ہوگا یہاں پہ؟ ٹھیک ہو گیا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہائپوتھیٹیکل سوال ہے، ٹھیک ہے. ہٹلر نے کوئی قبول کوئی نہیں کیا تھا، اور ہمیں کوئی نہیں پتا کرنا بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. جی ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہٹلر سے پہلے فرعون نے ٹرائی کر لیا تھا، ڈوبنے سے پہلے ریجیکٹ ہو گیا تھا. کوائٹ پاسبل ہٹلر کا بھی ریجیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ انسانوں کی طرح جج نہیں کرتا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی انسان کیا کر رہا ہے. ایک آدمی نے دنیا اجاڑ دی ہو اور اس کے بعد وہ کہے جی میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور ایسے ٹائم پہ کرتا ہے کہ جس ٹائم پہ اوپر والے کو بھی پتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، تو اس کے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. تو ہٹلر سے پہلے فرعون نے بھی یہ چیز ٹرائی کی تھی، ٹھیک ہے نا. قرآن میں وہ کہتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ. اللہ نے کہا انت تؤمن، اب تو ایمان لے کے آتا ہے، اس سے پہلے تو بڑکے مارتا تھا، انا ربکم الاعلی. سیدھا ہو جا، کن پھڑ لے، ٹھیک ہے نا. تو سعید بھائی کن پھڑا دیتے جان گے. اپنا خیال رکھیں جی. آگے مذاق نہیں ہے یہ. جی. جی پر میں نے ایک حدیث سنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا تھا اس کا نام، فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے جب آخری مومنٹس میں تھے، کیونکہ ہاں چلے اللہ وہ حدیث مجھے پیش کر دیں، ہاں دکھا دیں وہ.
نہ تو میں حوالہ نہیں رکھتا, صرف مشہور ہی حدیث ہے, شاید آپ بھی سنا ہوگا. نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے, میں نے تو قرآن پڑھا آپ کے سامنے. جی جی, چلو قرآن یہ میں نے بات پڑھ تو دیا ہے. جی بھائی. تو قرآن کے حساب سے نہیں ہوگا. اچھا صحیح بات ہے. کیا میں نہ دوسرا سوال؟ فرعون کی مثال ہے ہٹلر سے پہلے تو فرعون ہے نا. فرعون کی مثال تو سب پہ فٹ ہوگی نا, جو ادھر طاغوت بنا ہوا ہے, ہٹلر بنا ہوا ہے. فرعون تو ہٹلر سے بڑا درندہ تھا, یہ تو بڑھیا جی بات ہے. کیا میں دوسرا سوال رکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے؟ جی جی بھائی. میں ایک ویڈیو آیا تھا ون میسج فاؤنڈیشن سے جسٹ اے ویک بیک. اس میں ایک بیسک میں کوشچن پڑھاتا ہوں. قرآن کی 37 سورہ صفات اور 12 آیت میں شاید آپ جانتے ہوں گے, یہاں پہ بلا عجبتو و یسخرون, یہاں پہ کانٹرڈکشن یہاں ہے کہ عجبتا کے ورڈ پہ کانٹرڈکشن ہے. اس کا معنی آتا ہے بٹ آئی ونڈر, بٹ ایک خیرات میں آئی ونڈر آتا ہے اور سوری میں دوسرا سمجھا نہیں آپ, سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا. کیا سوال ہے, دوبارہ ریپیٹ کریں اس کو. سوال ہے یہ دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں؟ سوال تو آپ پوچھ چکے ہیں, آپ نے تو وہ پوچھنا تھا, کوئی ایڈوائس مانگ رہے ہیں کوئی. ہاں میں نے 2 کویشچن. سوال آپ کو سعید بھائی سوال ایک کا تھا, اس کو پہلے پوچھنا تھا. جو سوال آپ کا آپ کو لگتا ہے نا سب سے ٹف ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کو پہلے پوچھا کریں. اس طرح تو لوگ کہیں گے لسٹ نکال لیں گے, تو پیچھے لوگوں سے کیسے بات ہوگی. جی صحیح سعید بات ہے. بھائی اس لیے ہاں, میں نے پوچھا تھا اپنا کہ خیال کیا میں رکھیں. دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں, شاید آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو تھینک گیا یو. تھا. نہیں آپ نہیں پوچھ سکتے. تھینک یو, اپنا خیال جی رکھیں. جی. سعید بھائی تھینک یو, بہت میری شکریہ, جزاک ایڈوائس اللہ. آئی جی وانٹ ٹو آسک یو, کیا کوئی میٹیریل مل سکتی ہے جو آپ نے اسٹریمز میں بھی اسٹریم دیکھ رہا تھا ٹریبل آر پہ اور KGF پہ, کیا یہ ڈاکیومنٹس کہیں مل سکتے ہیں مجھے ڈرائیو پہ یا کہیں پہ؟ PDF پہ سعید بھائی میں علینا سسٹر سے کہوں گا, ان کو اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ, تو وہ پھر آپ کو مل جائیں گے. KGF 3 جو ہے چونکہ کلائمیکس ہے, تو وہ جب ہو جائے گی تو اس کو PDF کو ہم ایک ساتھ ہی اپلوڈ کر دیں گے. ایک تو وہ ہے. اسی طریقے سے گیتا ورسز قرآن کی جو PDF ہے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا جب یہ باقی کے جو 7 ایپیسوڈز ہیں وہ مکمل ہو جائیں. ٹوٹل 14 پروگرامز ہیں, سیزن 2 کی بھی 7 ایپیسوڈز ہوں گی, تو ان PDF کو بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے. جی پوسٹ تھینک ڈال یو, دیجیے تھینک یو, گا. اوکے تھینک یو, تھینک یو, بہت شکریہ, میں ڈال دوں گا پوسٹ. سعید بھائی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, جزاک اللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. زید شیخ ہمارے ساتھ ہیں جی. اسٹیج ٹائپ بھائی نا خود بھی چھوڑتے جائیے گا نا, ٹھیک ہے, تاکہ اگلے مسلمان بھائیوں کے لیے جگہ بنتی جائے. جی زید بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی, آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی بالکل. تھینک یو. جی بھائی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے بھائی, حکم کریں سر. جی عامر بھائی, سوال یہ تھا ایکچولی, جیسے آپ لوگ دین کا کام کرتے ہیں, آپ لوگ جیسے آپ ہو گئے, مفتی صاحب ہو گئے, اور بہت سارے آپ کی پوری ٹیم ہے, تو جاب کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم کیسے دین کا کام کریں؟ جیسے آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت بڑے لیول پہ دین کا کام کر رہے ہیں. اب جیسے دیکھیے, میں آپ کو تھوڑا سا سن لیجیے, مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں ابھی بھی جاب پہ لگا ہوں ایز این انٹرنشپ, ڈیپ لرننگ انٹرنشپ ہے. تو مغرب کے بعد جو ہے تھوڑا سا مکتب بھی چلتا ہے میری یہاں پر, جو مسجد کے اندر, اس کے اندر پڑھانے کا کام بھی کرتا ہوں میں تھوڑا سا اپنے علم کے مطابق. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے نا, مغرب کا 6:15 سے ہو جاتا ہے شروع, اور آفس کا ٹائم کچھ ہے 7 بجے کے وقت تک. تو میں نے ان سے بات تو کی ہے 6:30 وغیرہ کے لیے, ایسا ویسا. یعنی یہ بھی کرنا ٹھیک ہے, مطلب ایک چیز کو چھوڑ دوں میں جو کر رہا ہوں کار خیر, اس کے علاوہ تو کوئی کار خیر ہے نہیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی. تو آپ کی ٹھیک ہو کیا گیا رائے ہے بھائی. اس معاملے کے اندر؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم کوئی, میں اپنی ذات میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. مائک میوٹ کریے گا زید بھائی, شور آ رہا ہے. ہاں تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اپنا گھمنڈ توڑ دوں اور آپ کی غلط فہمی توڑ دوں, میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. پوائنٹ نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا کام میں تب کر رہا ہوتا کہ جب میں کوئی احسان کر رہا ہوں. یہ میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے. تو یہ کوئی کسی پہ احسان کوئی نہیں, اور نہ کسی پہ میں کوئی جتا سکتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے. البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ سب کا فرض اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ اس کام کو شروع کریں, جتنے نوجوان ہیں. دین کی خدمت کرنا یہ کوئی احسان نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جیسے ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے, ویسے ہی دین کی خدمت بھی آپ کے لیے واجب ہے, ضروری ہے. کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے احسان جتا سکتی ہے؟ نہیں.
تو دین کی خدمت کر کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے بہت بڑا کام اور تیر مار دیا. نہیں بھائی، ہماری ذمہ داری ہے. ہم مجرم ہیں اگر نہیں کریں گے. مجرم، کرمنل، اگر اس ٹائم کے اوپر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. اسی لیے تو مجھے چڑ چڑھتی ہے یہ فرقہ واریت والوں سے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اپنی انرجی کو غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں، اپنے پوٹینشیل کو غلط جگہ پر لگا رہے ہیں. اتنے قیمتی نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں ضائع ہو رہے ہیں. تیرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میرا بھی کوئی ہے نہیں، تو میں نہیں یہ، تو میں نہیں وہ، میں ہوں یہ اور یہ وہ. یہ کیا ہے؟ تو اپنے پوٹینشیل کو، اپنی انرجی کو ایک تو صحیح جگہ پہ لگانا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری آپ نے بات کی، تو زید بھائی میں یہ چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا بھائی، کوئی بھی کام ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہونا. سٹارٹ کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا کہ آیا میں یہ زندگی دنیا کی ایسے جی کے جانا چاہتا ہوں یا میرے ہونے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ایک آدمی کبھی بھی ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی میں نہیں جا سکتا جس کے پاس جینے کا مقصد ہو. یہ یاد رکھیے گا، چاہے وہ اچھا مقصد ہو یا برا مقصد ہو، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ مقصد اس کو جینے کے لیے موٹیویٹ کرتا رہے گا. ہاں، اب ہوتا کیا ہے، ان لانگ رن برا مقصد انسان کو گلٹی ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں ڈالتا ہے اور سلو ڈاؤن کرتا ہے. ویئر اچھا زندگی کا مقصد ہوگا تو وہ اس کو چارج رکھے گا، پوزیٹو رکھے گا، پروڈکٹیو رکھے گا، ہیپی رکھے گا، انرجیٹک رکھے گا. یہ ساری چیزیں آئیں گی زندگی کے اچھے مقصد کے ساتھ. اب ہوتا کیا ہے، ابھی میں آپ سے پوچھوں گا نا، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم کیسے مینج کروں، آپ کے نہیں کہہ رہا، برا مت مانیے گا، کئی مسلمانوں سے. تو مسلمان پتہ کیا کہیں گے، یہ جی اس ویکینڈ کے اوپر فلم دیکھنے چلتے ہیں. چلو جی 2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی جناب کسی کانسرٹ پہ چلتے ہیں جی. کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے کسی ڈھابے کے اوپر چائے پیئیں گے، 3 گھنٹے بیٹھیں گے. اس وقت جاب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، دوستیاں جاب کے ساتھ نبھا لیتے ہو، جاب کے ساتھ شادیاں اٹینڈ کر لیتے ہو، جاب کے ساتھ پارٹیاں اٹینڈ کر لیتے ہو، جاب کے ساتھ فلمیں اٹینڈ کر لیتے ہو، جاب کے ساتھ اپنے جو آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں ان کا ٹائم اٹھا لیتے ہو، جاب کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑا لیتے ہو. جی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کون نہیں کر رہا؟ ہم نے تو بھیڑ دیکھی ہے ایسی جگہوں پر. کیا وہ جابیں نہیں کرتے؟ تو ٹائم کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی 24 گھنٹے میں سے نا. تو ٹائم نکالو، ہفتے میں 2 گھنٹے نکالو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اپنے دن کے اندر 1 سے 2 گھنٹے ریسرچ اور سٹڈی کے اوپر نہیں دیتا، میری نظر کے اندر وہ بندہ ایک جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے، جو دن میں سوتا ہے، رات میں سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور جیون بتا دیتا ہے. کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ تو وہ ریسرچ کے اوپر، اپنے دین کے اوپر دینا، ڈیلی بیس پہ 1-1.5 گھنٹہ. قرآن پڑھ لے، کتاب پڑھ لے. یہ تو جانوروں کی طرح زندگی ہے، یہ تو جانوروں کی طرح زندگی ہے کہ آپ جناب صبح اٹھے، نوکری پہ گئے، پنچ کیا، پنچ آؤٹ، چیک ان چیک آؤٹ ہو گئے جناب، 9 to 5 کی نوکری. تو اس کے بعد کیا نئی چیز سیکھی؟ میں تو کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں ایک لفظ نیا نہیں سیکھا ایک دن میں، اس کا پورا دن ضائع گیا. تو فائدہ کیا؟ ٹائم مینج کرنا زید بھائی سب سے امپورٹنٹ ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ کو دنیاوی آبسٹیکلز اور آڑ دلا کر آپ کے اس مقصد سے روکتا ہے جو حقیقت میں آپ کے سکون کا اور آپ کے سیٹسفیکشن کا باعث ہے. اسے روک دیتا ہے. اور روکتا کیسے ہے؟ الٹرنیٹس دیتا ہے سیٹسفیکشن کے. گرل فرینڈ بن گئی، موبائل کے اوپر ریل سکرول کر لیں، فلم دیکھنے چلے گئے، کلبنگ پارٹی کر لی، یاروں دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ، کیفے پہ بیٹھ گئے، بائک پہ چلے گئے، کروز مار لیا، میوزک سن لیا. وہ کہتا ہے چل رہا نا، سب مست چل رہا، سب مست چل رہا. کیا فرق ہے تیرے میں اور اس بھیڑ چال کے اندر جو دنیا میں چل رہی؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہ تبدیلی جو تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی،
کوئی تبدیلی تو نہیں, اور وہ تو تم ویسے ہی چل رہے ہو. تو پھر تمہارا اچھا پھر لوگ کئی طرح جی فری ول, یہی وجہ ہے کہ فری ول کا کانسیپٹ خراب ہوا ہے آج کے نوجوانوں کے اندر. کیوں خراب ہوا ہے؟ کیونکہ برین واش کر کے